جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے؟ مجھ جیسا خطا کار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے، لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بات معلوم ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی، دعاؤں کی بات ہوئی، اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے، یہ تو بات بڑی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ خدا جو چاہتا ہے، اس کی چاہت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا، یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اس کو معرفت بولتے ہیں، اس کو معرفت بولتے ہیں۔ تصوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے، اس کو سمجھ لینا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معرفت نہیں ملی تھی، ہم تمنا میں تھے، تڑپ میں تھے، تو پھر ہم خدا سے دعائیں کرتے تھے، اے میرے خدا مجھے یہ بنا دے۔ ان کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کے الفاظ ہیں۔ خدا اے میرے رب اللہ مجھے یہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے میرے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے۔ فرمائشیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اس سے ابدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھے ہیں، اور جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے ہم یہ دعا کرتے تھے، اے میرے مولا مجھے یہ بنا دے، اے اللہ مجھے وہ بنا دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے۔ وہ فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے قریب ہوئے اور خدا کی پہچان ملی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار تو میرا ہو جا، اے میرے رب تو میرا ہو جا، پھر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر، میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر، لیکن تو میرا ہو جا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ واقعہ واعظ نصیحت کا ایک لذت کے لیے نہیں ہے، یہ غور و فکر کے لیے۔ تو میرے دوست، وہ جو بایزید کہہ رہے ہیں، جو تو چاہے وہ میرے ساتھ کر، لیکن تو میرا ہو جا۔ وہ عربی میں کہتے ہیں ملہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب۔ جو اس وقت میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے ضرور دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جو ناقص علم ہے، جو میں نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے، خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو، بس میرے پاس رہو، میرے در پر رہو، میرے بارگاہ میں رہو۔ اے میرے پروردگار، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں نے تو روزے بھی رکھے نہیں، میں نے تو ظلم کیے ہیں، میں نے تو چوری کی ہے، میں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے تو بڑے برے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جیسا بھی ہے، تو میرا ہے، میری بارگاہ میں آ جا، میرے پاس آ جا۔ اے پروردگار، میں تو ایمان سے اپنے آپ کو خارج سمجھ رہا ہوں، میں تو مسلمانی کی حقیقت جو ہونی چاہیے وہ میرے اندر اس کی بو بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اسلام سے نکل بھی گیا ہے تو بھی میرے پاس آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ یہ کوئی انسان کی دربار نہیں، کوئی بادشاہ کی دربار نہیں، کوئی وزیر کی، وڈیرے کی، یا کسی طاقتور انسان کی، کسی چودھری یا کسی پیر یا کسی بڑے نامدار کی درگاہ نہیں، یہ میری درگاہ ہے، اس کا شان ہی نرالا ہے۔ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔
تم جیسے بھی ہو میرے قریب رہو، میری درگاہ میں رہو، میری بارگاہ میں رہو۔ تو یہ صرف ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی جو چاہ رہا ہے کہ میرے قریب رہو، بس یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر ہمیں مرشد نے کیا بتایا؟ جیسے ہی تم ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یاد کر دیے جاؤ گے۔ یاد کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حال ہے، جیسا بھی حال ہے، ہم اس کی بارگاہ میں رہیں، اس کے حضور میں رہیں۔ اور اس کا حضور کیسے ملے گا؟ جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کو پہچانتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صحبتیں، یہ طریقت، یہ تصوف، یہ محبت، یہ ادب، یہ اس لیے ہوتا ہے